السلام علیکم ویورس، میں ہوں ثنا خان۔ آج کی جو پوڈ کاسٹ ہے وہ جس طرح کے ایام ہمارے چل رہے ہیں، محرم الحرام جو بہت ہی حرمت والا مہینہ ہے، اور اس مہینے میں ہم زیادہ تر کوشش یہ کرتے ہیں کہ ہم چیزوں کو ایسے ڈسکس کریں اور ایسے معاملات اور پہلو اٹھائیں جس میں زیادہ سے زیادہ لوگوں کو پتہ چلے کہ اصل میں غم حسین ہے کیا، اور یہ غم کیوں منایا جاتا ہے، کیا وجہ ہے جو آج تک اس غم کی شدت ختم نہیں ہوئی۔ جی ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں اقبال چشتی صاحب، جو کہ اسلامک اسکالر بھی ہیں، ریسرچر بھی ہیں، ان کا ایک واسٹ ویژن ہے اس کے اوپر، اور آج ہم بہت سی ایسی باتیں جانیں گے جو شاید ہم کربلا کو بیان کرتے ہوئے بھول جاتے ہیں یا فراموش ہو جاتی ہیں، کیونکہ جو لوگ ڈیٹیل سے اس کو سرچ کرتے ہیں، پڑھتے ہیں اس کے بارے میں اور اس پہ تجزیہ کرتے ہیں، وہ لوگ زیادہ بہتر سمجھتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ، آپ کیسی ہیں؟ بس شکر الحمدللہ۔ اچھا سر، آپ کی میری جب ہم پوڈ کاسٹ اسٹارٹ کرنے لگے تو اس سے پہلے ڈسکشن ہوئی اسی معاملے میں کہ ان ایام میں اسپیسیفک ایک خاص ماحول بن جاتا ہے، اسپیشلی 9-10 محرم ایک ایسا ہمارے پاکستان میں یا اسلامک کنٹری میں ایک ایسا سوگ طاری ہو جاتا ہے، سڑکوں پر لوگ عوام نکل آتی ہے۔ ایک تو ہے ٹھیک ہے، ہمیں غم ہے، مطلب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آل ہے، ان کے بیٹے ہیں، ان کے بچے ہیں، کس طرح سے انہوں نے سروائیو کیا۔ دوسرا، یہ اتنا ہی تازہ غم ہمیشہ کیسے رہ سکتا ہے؟ ایسے لگتا ہے جیسے ابھی کل کا واقعہ ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ اجمعین۔ شکریہ ثنا، آپ کا آج کے اس اہم موضوع پر لب کشائی کا آپ نے موقع فراہم کیا۔ آپ کا جو پرٹیننٹ کویسچن ہے، میں اس کو وداؤٹ تمہید پریمبل اس کی طرف میں آتا ہوں۔ سیدنا امام حسین علیہ السلام جو ہیں وہ ہستی اور وہ شخصیت ہیں کہ یہ صرف حسین علیہ السلام وہ حق کی آواز ہیں کہ ان کو صرف امام حسین کے ٹائٹل پہ صرف جو لوگ دیکھتے ہیں وہ بہت ادھر ادھر کی باتیں جو ہے نا وہ کر جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر اصل میں یہ جو دن ہیں محرم الحرام، ان دنوں کے اندر انسان کے اوپر جو ایک بندہ مسلم ہے جس نے ہسٹوریکل جو چیزیں پڑھی ہیں کہ محرم الحرام میں آخر ہوا کیا تھا، یکم محرم سے 10 محرم تک، اور پھر 10 محرم کے بعد کیا ہوا تھا، وہ بڑا بخوبی اس بات سے عیاں ہیں، اور اس کے اوپر کوئی بات مخفی و مستور نہیں رہتی کہ اتنا ظلم کبھی چشم فلک نے نہیں دیکھا جو اہل بیت اطہار، جو حضور کے گھرانے کے ساتھ جو ہے نا اس امت کے چند لوگوں نے کیا۔ مثال کے طور پر امام حسین علیہ السلام کا پہلے تو ہم سٹیٹس دیکھتے ہیں کہ وہ ہیں کیا، ان کی شخصیت کیا ہے، اور بیسیکلی امام حسین کو جن لوگوں نے شہید کیا ہے نا، وہ صرف امام حسین کو شہید نہیں کیا، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود اطہر کو انہوں نے زخمی کیا ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود اطہر کو، مقدس وجود کو انہوں نے تکلیف پہنچائی ہے۔ اور میں اس کا سہارا قرآن کریم کی آیت سے لینا چاہوں گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کہتا ہے ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ، کہ بے شک وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کو ایذا دیتے ہیں۔ اب اللہ کو ایذا کیسے کوئی دے سکتا ہے؟ یعنی اللہ نے اپنے رسول کی ایذا جو ہے وہ اپنے ساتھ متصل کر دی ہے، اور رسول کو ایذا کیسے پہنچتی ہے کہ جن کو حضور علیہ السلام نے کہا یہ میرے جگر کا ٹکڑا ہیں، یہ مجھ سے ہیں اور میں ان سے ہوں، ان کی جن کے ساتھ صلح ہے میری اس کے ساتھ صلح ہے، جو ان کے ساتھ جنگ کرے گا میری ان کے ساتھ جنگ ہے۔ اب اتنے سارے جو ٹائٹلز ہیں، اتنے سارے جو عنوانات ہیں، اتنی ساری جو نسبتیں ہیں، وہ امام حسین کا تعارف ہیں۔ اور پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا جو ہے نا یہ جو شہزادے ہیں، ان کے ساتھ ان کو پھر ایک دعوت کے طور پر بلانا اور ان کو کہنا جی آپ ہمارے اندر جو ہے نا وہ تشریف لائیں۔ جو یزیدی فکر ہے اور طاغوتی فکر ہے، طاغوتی اور یزیدی یہ بالکل سیم ہیں، کیونکہ طاغوت جو ہے وہ شروع ہوئی سے، جب سے کائنات شروع ہوئی ہے، یہ اچھائی اور سچائی کے خلاف رہا ہے،
اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اب میں اس کو تھوڑا سا مزید ایکسپینڈ کرنا چاہ رہا ہوں کہ طاغوت ہے کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے الہی نظام جو ہے وہ نازل کیا اہل دنیا کے لیے اور دنیا والوں کو، تاکہ صحیح راہ دکھائی جائے، غلطیوں سے بچایا جائے، ناہی عن المنکرات جو ہے ان سے جو ہے نا وہ پرہیز کروایا جائے. تو اللہ کا نظام اب کیسے آیا؟ وہ اس طرح آیا کہ انبیاء کرام جو ہیں وہ اللہ کا نظام لے کر آئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے نمائندہ بن کے آئے. اب ان کا کام کیا تھا؟ جتنی بھی بری چیزیں ہیں، برے اقدار ہیں، ان کو جو ہے نا وہ اریز کیا جائے اس دنیا سے، اور لوگوں کے اندر اخلاق حسنہ پیدا کیے جائیں، دین اسلام کی ترویج کی جائے. اب جب کوئی نبی اس دنیا سے چلا جاتا تو وہ جو ان کی امت ہوا کرتی تھی وہ ان کے اندر تحریفات آ جاتی تھی، ان کے دین کے اندر، عقائد کے اندر، جس طرح قرآن کریم اس بات کی وضاحت کرتا ہے، یحرفون الکلم عن مواضعہ، کہ وہ لوگ جب ان کا نبی کو چلا جاتا تو ان کی کتابوں کے اندر تحریفات کر دیتے تھے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک نبی اور آتا ہے اس دنیا میں اور اس امت کو صحیح راہ پہ چلاتا. طاغوت کا کام یہ تھا کہ امت کو گمراہ کرے، اور الہی نظام کا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو نبی لے کے آیا کرتے تھے ان کا کام تھا کہ لوگوں کو راہ راست پہ ڈالیں، راہ سدید پہ ڈالیں، راہ مستقیم پہ ڈالیں. اب جب محترمہ ثنا نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آخر الزمان چونکہ نبی ہیں، ٹھیک ہے، آپ کے بعد نبی تو کوئی آنا نہیں ہے، اور اسی الہی نظام کا جو تسلسل تھا وہ خلافت راشدہ تک قائم و دائم رہا. اب جب خلافت راشدہ جو ہے وہ انتہا کو پہنچی تو یزید تخت بادشاہت کے اوپر براجمان ہوا. اب اس نے سب سے پہلے آ کر کیا کیا جس کی وجہ سے امام حسین کو اس کے خلاف نکلنا پڑا، اور آپ جو ہے نا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نمائندہ بن کے یزید کے سامنے آپ نے ٹکر لی. وہ کون سی آخرکار وہ چیزیں ہیں، میں وہ آپ کے وساطت سے ناظرین و سامعین کے سامنے رکھنا چاہوں گا. کہ جب امام حسین کو پتہ چلا کہ یزید نے شراب کو بھی حلال قرار دے دیا ہوا ہے، یعنی امام حسین کیوں آئے سامنے، حالانکہ اور بھی تو لوگ تھے نا، صرف امام حسین ہی کیوں آئے یزید کے خلاف؟ تو وہ یہ چیزیں تھیں. حرام چیزوں کو اس نے حلال قرار دے دیا تھا، حرام چیزیں جو تھیں ان کو حلال قرار دینے کے بعد جو حلال تھیں ان کو حرام قرار دے دیا تھا. اللہ تعالیٰ کی جتنی حدود تھیں ان کا تعطل کر دیا. اس کے بعد پھر جو ہے فساد کا اظہار، یعنی برائیوں کا جو اظہار تھا وہ سارے کا سارے، یعنی کہ ماں بیٹی کے ساتھ جو ہے نا نکاح، یہاں تک یہ چیزیں یزید کے دور میں ملتی ہیں. اب امام حسین نے جب یہ دیکھا کہ یزید جو ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے ساتھ یہ کھلواڑ کر رہا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے ساتھ جو ہے نا وہ حد تک کر رہا ہے، ان کے دین کی جو حدود و قیودات ہیں ان کو پامال کر رہا ہے، پھر امام حسین اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہی نظام اور الہی نظام کا نمائندہ بن کر یزید کے سامنے کھڑے ہوئے اور آپ نے اس کو چیلنج کر دیا کہ یہ تم غلط کر رہے ہو. یہ بیسیکلی وہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی فکر تھی. دیکھیں، آپ نے پروگرام کے سٹارٹ میں یہ کہا کہ ہم یہ آج کے جو محرم الحرام چونکہ شروع ہوتا ہے تو آتے ہی ہمیں جو ہے نا وہ امام حسین کی طرف ہمارا دل و دماغ جو ہے چلا جاتا ہے. دیکھیں، یہ بڑی ہماری کم عقلی ہے اور کوتاہی نظر ہے. انہی دنوں میں ہی ہمیں امام حسین کی فکر یاد آتی ہے. بڑی بات کی آپ. انہی دنوں کے اندر ہم امام حسین کو یاد کرتے ہیں. اتنی ہم جو ہے نا وہ یعنی ان کے نام کو، ایک محترمہ ایک جملہ بولنا چاہوں گا، ہم ان کے نام کو بھی معاذ اللہ بیچتے ہیں. بالکل. اگر ہم حسینی فکر صحیح معنوں میں ہوتے نا تو صرف ان دنوں کے علاوہ ہم امام حسین کے فکر کو صرف انہی دنوں میں یاد نہ کرتے. باقی بھی تو 11 ماہ ہیں جن میں امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے دین اسلام کی تبلیغ کی ہے، رسول خدا کی تعلیمات کا پرچار کیا ہے، مولا کائنات باب مدینۃ العلم کے جو ان کے پاس جو خزانے تھے ان کی نشر و اشاعت کی ہے. ہم صرف انہی دنوں کے اندر 10 دن بس امام حسین کے نام لگا دیے، باقی ہم جناب بری الذمہ ہیں، وہی جناب طاغوتی فکر ہے، وہی برائیاں ہیں، اور وہی جناب اظہار الفساد ہے، وہی تعطیل الحدود ہیں. مطلب ان دنوں میں ہمیں امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی کوئی یاد نہیں آتی. ہم اگر کوئی بندہ رشوت کھاتا ہے تو اس کو امام حسین کی کبھی کوئی یاد نہیں آتی. اگر کوئی بندہ کوئی غلط کام کرتا ہے، کسی کا حق کھاتا ہے، تو اس کو امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا کوئی
فکر اور ان کا کوئی قول یاد نہیں آتا، یہ میں کہتا ہوں کہ یہ بہت بڑی ایک ناانصافی والی بات ہے۔ امام حسین نے بھی کہنا ہے کہ اچھا یہ دن تم نے میرے لیے مختص کر لیے تھے، حشر کے روز جب ہم سامنے جائیں گے تو کہیں یہ نہ ہو کہ ہمیں امام حسین کے سامنے نظریں جھکانا پڑیں کہ صرف یہی دن تم نے میری تعلیمات اور صرف میرے نام کو بلند کیا، تعلیمات کے اوپر بھی عمل نہیں کیا۔ بیسیکلی امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ جو سارا آپ کا ایک پورا وہ ایک چیزیں ہیں جو ہسٹوریکل ہمیں کتابوں کے اندر ملتی ہیں کہ آپ نے صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے اعلاء کلمات الحق کے لیے اور رسول خدا کے دین کے بلندی کے لیے اور پرچار کے لیے جو کیا، ایون کہ اپنے جو شہزادے تھے ان کو بھی جو ہے نا وہ راہ خدا کے اندر شہید کر دیا۔ اب دیکھیں نا، بات اتنی تھی نا کہ آپ مجھے ووٹ دے دیں، اتنی بات تھی نا۔ ولید بن جو ہے نا وہ گورنر، اس کے پاس امام حسین گئے ہیں تو آپ نے فرمایا ہے کہ مثلی لا یبایع مثلہ، میرے جیسا بندہ جس نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس ہاتھوں کے اندر اپنے ہاتھ دیے ہوں اور جو رسول خدا کے مبارک زلفوں کے ساتھ کھیلتا رہا ہو، جس کی جو کھیلنے کی جگہ رسول خدا کی مبارک چھاتی ہو اور رسول خدا کا جسم ہو، وہ اس نافرمان اور باغی اور سرکش طاغوتی فکر والے یزید کی بیعت کیسے کر سکتا ہے؟ یہ اٹ از امپاسبل۔ آپ نے یہ واضح طور پر جب امام حسین نے یہ کلمات کہے تب اس کی امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جو ہے نا وہ دشمنی شروع ہو گئی۔ تو یہ وہ میں کہتا ہوں پس منظر ہے کہ امام حسین صرف ان 10 دنوں کے یا صرف محرم الحرام کے حسین نہیں ہیں، امام حسین حق کا وہ استعارہ ہے، وہ ستارہ ہے جو کائنات انسانی کے قائم رہتے تک چمکتا ہی رہے گا۔ یہ ستارہ نہ کبھی پہلے غروب ہوا تھا، نہ آج غروب ہوا ہے، اور نہ یہ قیامت تک غروب ہو سکتا ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت اچھے طریقے سے آپ نے اس کو بیان کیا۔ اچھا سر، مجھے یہ چشتی صاحب یہ بتائیں کہ جب امام حسین نے اپنے سفر کا سوچ لیا کہ اب ہم نے سفر کرنا ہے، روانگی کا سوچ لیا، جا کے خیمے لگائے، اور لگائے کہاں پر؟ اس دریائے فرات کے پاس، جہاں پر بچے اور ان کے گھر کے افراد جو ہے نا وہ پیاسے رہ گئے، ان کو پیاسے شہید کیے۔ یہ فیصلہ آسان نہیں تھا مگر یہ فیصلہ کیا گیا۔ جی، کس لیے؟ طاغوتی، آپ نے ابھی بات کی، طاغوتی طاقتوں کے اگینسٹ۔ جی، سب کچھ جانتے بوجھتے ایسا فیصلہ کیوں کیا گیا؟ بڑا اہم سوال کیا، اور لوگوں کو، ان کی طبائع کو، لوگوں کے احساسات کو جھنجھوڑنے والا اور دل دہلا دینے والا آپ نے ایک سوال کر دیا۔ دیکھیں، میں ایک حدیث نبوی پڑھ رہا تھا، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من مشى مع ظالم لیعینہ فقد خرج من الاسلام۔ اس کا سادہ مفہوم ترجمہ یہ ہے کہ جو بندہ کسی ظالم کے ساتھ مل گیا، لیعینہ تاکہ اس کی ہیلپ کرے، ظالم کے ساتھ، ظالم کا ساتھ دیا، فقد خرج من الاسلام، وہ دین اسلام سے باہر نکل گیا۔ آج ہم اپنے سراؤنڈنگز ایریا کے اندر دیکھیں، کتنے لوگ ہیں جو حق کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، کتنے لوگ ہیں جو باطل کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، کتنے لوگ ہیں جو باطل نظام کے ساتھ جو ہے نا وہ کھڑے ہوتے ہیں۔ یہ حدیث امام حسین کے سامنے تھی۔ آپ نے جب دین مصطفی کے جو وہ جتنی تعلیمات تھیں ان کے اگینسٹ دیکھا نا کہ یہ تو بڑا کام خراب ہو چکا ہے۔ اور پھر ایک اور حدیث کا میں یہاں پہ ترجمہ رکھنا چاہوں گا۔ حضور نے فرمایا ہے کہ اگر نیکوں کے اندر کوئی برائی اگر پھیل رہی ہو نا تو لوگوں کے پاس یہ ہمت بھی ہو کہ اس برائی کا کلا کما کریں، اس کو روکیں۔ اگر وہ نہیں روکیں گے تو سارے اس برائی کی لپیٹ میں آ جائیں گے۔ اب امام حسین کے سامنے یہ سب کے باب مدینہ العلم کے جو شہزادے ہیں اور حضور خدا کے جنہوں نے لب مبارک کو چوسا ہو، علم جائے گا کہاں؟ ٹھیک ہے، تو ان کے اندر اتنی روحانیت ہے، طبی طور پر، فطرتی طور پر، ادھر یہ موضوع نہیں ہے ورنہ میں عرض کرتا۔ تو انہوں نے جب یہ دیکھا کہ یہ لوگ تو بھیڑ چال ایک چل پڑی ہے، یزیدی فکر اور طاغوتی فکر جو ہے وہ اتنی عام ہو گئی ہے اور سرکشی اتنی عام ہو گئی ہے، تو امام حسین نے پہلے اہل مکہ کے مدینہ سے نکل کے اہل مکہ کی طرف سفر کیا، وہاں پہ اپنی اس آواز کو پہنچایا
وہاں پہ لوگوں نے ہیلپ نہیں کی آپ کی، آپ کے ساتھ نہیں لگے. پھر آپ نے وہاں پہ، چونکہ اہل کوفہ نے بھی آپ کو لیٹرز لکھے تھے، آن ریکارڈ بتانا چاہوں گا تبری اور دیگر تاریخ کی کتب کے اندر 18,000 لیٹرز جو ہیں وہ ہمیں ملتے ہیں. آپ 18,000 لیٹرز جو ہے نا وہ آپ دیکھ لیجئے گا، ایک ذہن کے اندر لے آئیے گا کہ کتنی ان کی ضخامت بنتی ہے، یا کیا 2-3 جو بوریاں ہوتی ہیں جو تھیلے ٹائپ ہیں وہ بنتے ہیں. تو امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کوفہ والوں کے پاس اس لیے گئے کیونکہ وہ بار بار آپ کے آنے کا مطالبہ کر رہے تھے کہ آپ تشریف لے آئیں، ہم آپ کے ید مبارک پر بیعت کرنا چاہتے ہیں، ہم طاغوتی فکر سے جان چھڑانا چاہتے ہیں، اور آپ نواسہ رسول ہیں، ہمیں آپ کی بیعت قبول ہے. تو اگر یہاں پہ امام حسین نہ جاتے تو وہ بھی آپ سے جو ہے نا وہ آپ اس لیے گئے ہیں کہ اگر ان لوگوں نے کہہ دیا کہ میں نہیں آیا تو میرے خلاف کہیں یہ گواہی نہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دے دیں. اس لیے آپ نے جو حجت ہے اس کا اتمام کرنے کے لیے، اس کو پورا کرنے کے لیے امام حسین نے صرف خط پر لبیک کہتے ہوئے طاغوتی نظام کے خلاف اس کے کلا کما کے لیے آپ وہاں پہ گئے ہیں. اور میں یہاں پر حدیث نبوی ایک کوٹ کرنا چاہوں گا. یہ طاغوتی نظام وہ ہے کہ جس کی خبر حضور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان نبوت سے دی ہے. وہ کیا خبر ہے؟ حضور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا یزال امر امتی قائما بالقسط، کہ میری امت کا معاملہ جو ہے نا وہ عدل و انصاف کے اوپر جو ہے نا وہ قائم دائم رہے گا. اچھا، قائم دائم کب تک رہے گا؟ حضور نے فرمایا جب تک حتی یکون اول من یسلمہ الرجل من بنی امیہ یقال لہ یزید، کہ میری امت کا معاملہ بہترین عدل و انصاف کے ساتھ تب تک چلتا رہے گا جب تک بنو امیہ کا ایک جو اوباش جو ہے، میں نام نہیں لینا چاہتا، آپ کو میں نے حدیث میں پڑھ کے سنا دیا ہے. تو جب یزید تخت حکومت پر، تخت بادشاہت پر براجمان ہوتا ہے تو امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ حق تھا الہی نظام کا نمائندہ بن کر، اس نظام کا نمائندہ بن کر جس کے لیے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کو مبعوث کیا ہے. اور نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی سنت کو زندہ کرتے ہوئے امام حسین اس راستے پہ چلے ہیں اور یزید کا مقابلہ کیا ہے. آپ نے اپنے اہل و عیال کی فکر بالکل نہیں کی ہے، اور اس کے بعد آپ نے اپنی جان کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی سر بلندی کے لیے جو ہے نا وہ دے دیا. اور پھر آپ کا جو سر مبارک تھا، میں تو اس واقعہ کو پڑھتا ہوں تو دل خون کے آنسو ہوتا ہے کہ آپ کا لوگوں نے نا امام حسین کو شہید کر دیا. اچھا، اب شہید کیا ہے تو حسین وہ ہے کہ جس کا سر نیزے کے اوپر بلند ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرآن کی تلاوت کر کے یہ گواہی دے رہا ہے کہ میں چاہے بھلے تم نے مجھے ظاہری طور پر شہید کر دیا ہوا ہے، لیکن میرا سر ابھی تک تلاوت قرآن پاک کی تلاوت کر رہا ہے. جن کی پوری زندگی ہمارے لیے ایک مشعل راہ ہے، ان کے لیے یہ تو کچھ بھی نہیں، جان مال ایسی کوئی بھی چیز ان کے لیے بالکل بھی وہ نہیں رکھتی، معنی نہیں رکھتی. اچھا، شاید ہم تھوڑا سا آگے نکل گئے اپنی پوڈ کاسٹ میں. اگر ہم نے ان چراغوں کے بجھنے کا ذکر نہ کیا تو شاید ہم حق ادا نہیں کر پائیں گے کہ جب امام حسین نے چراغ بجھا دیے اور کہا کہ جی جس نے جانا ہے وہ چلا جائے. تو یہ جو واقعہ ہے نا، میں ضرور چاہوں گی کہ ہماری آڈینس تک دوبارہ دیکھیں. اتنا دل سوز واقعہ ہے، میرے جسم کے بال جو ہیں وہ کھڑے ہو گئے. آپ نے بولا چراغ گل، دیکھیں نا، یہ اہل بیت اطہار کا جو گھرانہ ہے نا، اس جیسا نہ تو کوئی دنیا کے اندر گھرانہ ہے، بے شک، نہ ان جیسا کوئی علم والا ہے، نہ حلم والا ہے، ٹالرنس والا ہے، اور نہ ان کے جتنا کوئی بڑے جگرے والا ہے. امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے بیسیکلی جب چراغ گل کیے ہیں نا تو اس کا پرپز اور مقصد یہ، حالانکہ آپ کو پتا تھا انہوں نے جانا نہیں ہے، جو میرے ساتھ آئے ہیں نا انہوں نے جانا نہیں ہے، جنگ لگ چکی ہے، جو احداث ہیں، واقعات ہیں وہ ہو رہے ہیں. اگر کسی نے جانا ہوتا تو وہاں سے چلا جاتا، لیکن جب 9 محرم کی رات جو ہے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام جو ہیں، جو شہزادہ کربلا ہیں اور شاہ سوار کربلا ہیں، اور مصیبتیں بھی جن کو دیکھ کے جو ہے نا وہ رونگٹے ان کے کھڑے ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا، اور چشم فلک نے
آج تک ایسا نظارہ نہیں دیکھا ہوگا جو چشم فلک نے 9 اور 10 کی محرم کو وہ نظارہ ملاحظہ کیا ہے. اب امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی اتمام حجت کے لیے کہا. آپ نے فرمایا کہ وہ میرے ساتھ ان کی جو ہے نا وہ جنگ ہے, میرے ساتھ ان کا جو ہے نا وہ ایک جو اختلافات ہیں, مجھے کہتے ہیں کہ بیعت کرو, مجھے کہتے ہیں کہ طاغوتی نظام کو ایکسیپٹ کرو, مجھے کہتے ہیں کہ میری بیعت کرو. تو آپ لوگوں کو یہ میں پرمیشن دیتا ہوں, ٹھیک ہے, کہ آپ مجھے چھوڑ کے یہاں پہ جا سکتے ہیں. تو جب آپ نے دوبارہ چراغ جلے تو دیکھا کہ آپ کے جو راہ وفا کے ساتھی ہیں وہ وہیں پہ ہی امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں موجود ہیں. اور دیکھیں محترمہ 13 ساڑھے 13 صدیاں ہو گئی ہیں اس واقعے کو گزرے ہوئے, اور آپ نے سٹارٹنگ میں ایک جملہ بولا ہے کہ جو ہی محرم الحرام طلوع ہوتا ہے سب سے پہلے نواسہ رسول کا جو خون بہا ہے, ان کی شہادت ہوئی ہے, وہ واقعہ یوں کر کے ہماری آنکھوں کے سامنے آ جاتا ہے اور دل و دماغ کے اندر جو ہے نا وہ تازہ ہو جاتا ہے جیسے یہ ابھی ہوا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ امام حسین کی شہادت صرف امام حسین کی شہادت نہیں ہے, یہ حضور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آ کے وجود اطہر کو باقاعدہ زخمی کیا گیا ہے. اور پھر اس واقعہ کو دیکھیں, امام حسین کے غم میں رونا بھی سنت مصطفیٰ ہے. ابھی تک واقعہ کربلا ہوا نہیں تو نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی آئی, اور آپ امام حسین ابھی 5-6 سال کی عمر کے ہیں, بچے ہیں, اور بچے بھی کیا کمال کے بچے ہیں, آئے ہیں, حضور علیہ السلام نے اپنی گود میں لیا ہے اور دروازہ بند کر دیا ہے. حضرت ام سلمہ کو کہا رضی اللہ عنہا کو کہ یہاں پہ اب کسی کو نا انٹر نہیں ہونے دینا, کسی کو آنے نہیں دینا. تو روئے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام. پوچھا گیا اس کے بعد یا رسول اللہ آپ روئے کیوں ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ یہ وہ میرا حسین ہے جس کو میری امت جو ہے میرے بعد شہید کر دے گی, اس وجہ سے کہ یہ طاغوتی نظام اور فرسودہ نظام کو اس کے خلاف کھڑا ہوگا, اس کے اپوزٹ کھڑا ہوگا. تو آج ہم اگر دیکھیں ہم کتنے حسینی ہیں, میں یہ آپ کی توسط سے پیغام لوگوں کو دینے لگا ہوں کہ ہم کتنے حسینی, حسین کرتے ہیں. کیا امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام والا کردار بھی ہم نے اپنایا ہے؟ بالکل. کیا امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام تو وہ ہیں جو راتوں کو اٹھ کر لوگوں کی ہیلپ کیا کرتے تھے. امام زین العابدین کے بارے میں آتا ہے, امام ذہبی نے لکھا ہے کہ جب آپ کی وفات ہوئی ہے نا, یہ اہل بیت اطہار کے جو وجود اطہار ہیں نا, وجود مسعود ہیں, ان کی خمیر میں اور ان کی طبیعتوں کے اندر یہ چیز اللہ نے رکھی ہوئی تھی کہ خود جیسے مرضی رہیں اللہ کی ذات کے لیے, اللہ کو جو ہے نا وہ اللہ کی رضا کے لیے, مگر ان کے در پہ جو بھی کوئی آتا تھا ان کو خالی نہیں لٹایا کرتے تھے. امام زین العابدین کا میں یہاں پہ بس برسبیل تذکرہ ایک جملہ یاد آیا, 200 یا 300 گھر کو آپ راتوں کو اٹھ کر راشن دیا کرتے تھے, کسی کو دال, کسی کو روٹی, کسی کو جو بھی, یعنی کہ کھانے پینے کی چیزیں. اب پتہ کسی کو کوئی نہیں ہے کہ رات کو راشن, روٹیاں, آٹا, یہ کھانے کی چیزیں کون دے جاتا ہے. جب امام زین العابدین کی وفات ہوتی ہے تو ان کو تب پتہ چلا کہ آج ہمارے گھر میں جو جس نے راشن پہنچانے والا تھا, کھانا دینے والی ہستی تھی, آج وہ نہیں آئی, آج اس کا وفات ہو گئی ہے, آج اس کا وصال ہو گیا ہے. تب ان کو پتہ چلا. تو ہم کو یہ دیکھنا چاہیے کیا ہم امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی جو فکر اصل تھی غریبوں کے لیے, مسکینوں کے لیے, یتیموں کے لیے اور باطل نظام کے لیے, کیا ہم نے وہ فکر اڈاپٹ کی ہے؟ اگر ہم نے وہ فکر اڈاپٹ نہیں کی تو معذرت کے ساتھ میں یہ کہنا چاہتا ہوں ہم نے صرف امام حسین پاک کے صرف نام کو صرف ایک ٹائٹل لگایا ہوا ہے, چسپاں کیا ہوا ہے, ہم نے امام حسین کی فکر کو اختیار نہیں کیا ہے, اور یہ بڑا ہم بلنڈر مار رہے ہیں اپنی ذات کے ساتھ. بالکل. اور امام حسین پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ پوچھ لینا ہے, حسین کیا کرتے تھے ان 10 دنوں میں میری فکر کے اوپر جو میری تعلیمات تھیں, اور میری اپنی تعلیمات وہ نہیں ہیں, وہ تو قرآن و سنت کی الہی نظام کا وہ جو ہے نا وہ تعلیمات کا حصہ تھا, وہ میں نے آپ کو دیا تھا, اس کے اوپر آپ نے کتنا کو عمل کیا تھا, کتنا ایکٹ اپون کیا تھا. تو جب امام حسین پوچھ لیں گے پھر میرا خیال ہے کہ شرمندگی کے علاوہ جواب نہیں ہے, اور کوئی ہمارے پاس جواب نہیں ہوگا. آپ نے بڑی بات کی کہ وہ شخصیت یا وہ ذات جو لوگوں کے گھروں پہ دروازوں پہ راشن رکھ کے آتی تھی, کیسا ہی غربت کا ٹائم ہوگا 9-10 محرم کو کہ جب ان کے اپنے بچے گھر میں
وہ کل کائنات، ہم کہتے ہیں نا شہزادے ہیں کل کائنات کے، ان کے اشاروں جنت سے ان کے لباس سل کے آیا کرتے تھے، درزی ان کا کہاں سے، فرشتے ان کے درزی ہوتے تھے. اور وہ شہزادے آج اس حالت میں جب ہم بات کرتے ہیں جب بھی کہ غربت میں یا بچوں کی پیاس، اللہ تش کی آواز، یہ سب معاملات وہاں پر سن کے تو ہر انسان اندر سے ہل جاتا ہے. یہ 9-10 کی کہتے ہیں نا کہ ہم مسلمانوں کے لیے بڑی قیامت کی گھڑیاں، ہم ان چیزوں کو کبھی شاید مر بھی جائیں گے تو ہم اس چیز کو نہیں بھول پائیں گے کہ جو وہاں پر انہوں نے قربانیاں دی. کیا اس قربانی کا جو امام حسین نے یا ان کے کنبے نے دی، ہم مسلمانوں پہ کوئی حق وہ ہوتا ہے کہ ہم نے ان کا حق ادا کیا، یا ہم اس چیز کو صرف بظاہری طور پہ روتے ہیں، بیٹھ کے گریہ کرتے ہیں، مگر اس سے ہٹ کر بھی ہم نے کوئی اپنا عملی اس پہ پیرہن عمل کیا ہے کہ نہیں؟ میری پہلے والی جو گفتگو تھی اسی سے ریلیٹ کرتے ہوئے آپ نے سوال کر دیا. دیکھیں محترمہ ثنا صاحبہ، امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر یہ جو گھڑیاں تھیں نا، اور پھر دیکھیں آج تو ہم اے سیوں کے اندر بیٹھے ہوتے ہیں، دھوپ بھی نہ ہو نا تو بندے کو حبس کا یہ جو موسم ہے آج کل بندے کو لگ سر جاتی ہے کہ ہم سے برداشت نہیں ہوتا. وہ شہزادے سب سے اصل میرا سوال یہ ہے کہ جو سب کچھ کر سکتے تھے، عرشوں سے جن کے جوڑے آتے تھے، تو کیوں اتنی بے بسی؟ مورخین اور محدثین نے یہ لکھا ہے باقاعدہ، میں ایویڈنس دے رہا ہوں. اگر حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام ان کی پیاس کی شدت بڑھے تو ان کی والدہ جو ہیں وہ صفا اور مروہ کے درمیان دوڑیں، اللہ چشموں کے جو چشمے ہیں وہ زمین سے وہ چشمے جاری کر دے، پانی جاری ہو جائے. اور ادھر ہے نواسہ رسول. یہی تو سوال ہے کہ کیوں ایسا معجزہ نہیں ہوا بیٹا بطول رسول. یا اچھا، امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا جو تحمل ہے نا، میں کہتا ہوں آسمان سے بڑا تحمل ہے آپ کا. اتنا بڑا آپ کا حلم، ٹالرنس، کہ آپ نے شکوہ اپنے منہ کے اوپر، اپنے لبوں کے اوپر لائے نہیں ہیں. علی اصغر ہے، چھوٹا بچہ، ٹھیک ہے، اس کے لیے آپ اس کو پکڑا ہے تو آپ لے کے گئے ہیں. آپ نے فرمایا کہ میں اپنے لیے نہیں کہتا، یہ 6 ماہ کا بچہ ہے، اس کے لیے کچھ پانی دے دو. تو وہ جو واقعہ ہوا، جو بڑا ایک دل دہلا دینے والا واقعہ ہے، یہ بیسیکلی امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے جو یہ ہے، یہ آپ کے صبر کا ایک پیک ہے کہ آپ نے اتنا کچھ ہونے کے باوجود اللہ کی بارگاہ میں اگر آپ دعا کرتے تو کیا بارش نہ ہو جاتی؟ لازمی بارش ہو جاتی، کیونکہ وہاں پہ میدان کربلا میں آپ کی کرامات بھی ظاہر ہوئی ہیں. وہ میں آپ کو تھوڑا سا ریلیٹ کرتا ہوں. یہ آپ کے کویسچن جو ہے نا وہ اس کو آٹومیٹیکلی ریزالو ہو جائے گا. ایک بندے نے کہا حسین دیکھ ہمارے سامنے دریائے فرات ہے، ہم چاہیں تو پانی پئیں، جب چاہیں تو دیکھ تو پیاسا جو ہے نا وہ اس طرح تیرے ساتھ ہو رہا ہے. تو امام حسین نے صرف دعا کے جو ہے نا وہ یہاں پہ الفاظ بولے ہیں بد دعا کے. آپ نے فرمایا یا اللہ اس سے ابھی بدلہ لے. اب کیا ہوا، وہ گھوڑے کے اوپر بیٹھا ہوا تھا تو اس کا گھوڑا اپنا ہی گھوڑا تھا، بدکا ہے، تو اس کا جو رکاب کے اندر پاؤں پھنسا ہے اور وہیں پہ جو ہے نا وہ پیاس کرتا، پانی کرتا، وہ اس کی ڈیتھ ہوئی ہے. یعنی اس طرح کی کرامات جو ہیں، دیکھیں اب بھی آپ کے الفاظ مبارک، کلمات مبارک اس بدبخت کے اگینسٹ صرف نکلے ہی ہیں، فوری اللہ نے جو ہے نا وہ آپ کی دعا کو قبول کر لیا ہے. تو کیا امام حسین جب پیاس کی شدت تھی، بچوں کی پیاس کی شدت پر ان کا پر غلبہ تھا، آپ کے اہل و عیال جو بیویاں جو تھیں آپ کی پاک دامنہ عورتیں تھیں، وہ جو ہیں ان کو بھی صبر کو اور ان کی بھی عقیدت اور عظمت کو سلام ہے کہ ان کے بھی لبوں کے اوپر شکوے کا ایک ورڈ تاریخ کبھی تک بیان نہیں کر سکتی. بالکل ایسے. یعنی امام حسین نے اپنے اہل و عیال کی بھی تربیت ایسے کی ہوئی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ امتحان ہے، اور اس امتحان میں ہم نے اللہ سے کچھ نہیں عرض کرنا، ہم نے بس امتحان اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سے لے رہا ہے، ہم اس کا امتحان پورا دیں گے، اس کی بارگاہ میں سر بسجود ہوں گے اور سر فرو ہو کر میں اپنے نانا کے سامنے جو ہے وہ جانا چاہتا ہوں. اور امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ اتنا بڑا دل اور اتنا بڑا صبر کہ کسی بندے کا اتنا بڑا نہ تو صبر ہے تاریخ میں دیکھنے کو ملتا ہے کہ سب کے لاشیں جو ہیں، سب کی جو ڈیڈ باڈیز ہیں ان کو اٹھا کے خیموں میں لے کے آ رہے ہیں. اور پھر آپ نے فکر حسین کی بات کی. دیکھیں محترمہ، امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے
اور آل بیت اطہار نے جو اپنے افکار، اپنے نظریات اور علوم و فنون جو الہی نظام ہونے کے ناطے اس امت کو دیا ہے نا، اگر وہ امت ترقی کرنا چاہتی ہے، اس پورے عالم کے اوپر جو ہے نا وہ حکومت کرنا چاہتی ہے، اگر آل بیت اطہار کے علوم و فنون تک رسائی کر لے، ان کو اپنے اوپر اپلائی کر لے، تو میرا خیال ہے ان کی اس دنیا میں بھی کامیابی ہے اور آخرت کی زندگی بھی وہ تو مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے، بالکل وہ تو مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو سارا نظام آل بیت اطہار نے بالخصوص امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے دیا ہے. ہم ہیں کہ ہم جو ہے نا وہ جب باری آتی ہے ایکٹ اپون کرنے کی ان کی سیرت کے اوپر، ان کے کردار کے اوپر اور ان کی جو ہے نا باتوں کو اپنانے کی، تو پھر ہم جو ہے نا وہ دائیں بائیں جو ہے نا وہ ہونا شروع ہو جاتے ہیں. میں کہتا ہوں یہ اس سے بڑی بے وفائی کوئی نہیں ہے. بالکل، یہ بہت ہم بڑی کسی کے ساتھ محبت کا دعویٰ کریں اور ہم جناب وہ کہے اچھا جناب یہ تو کر دو، تو ہم اس کی بات ہی نہ مانیں. اس سے بڑی بے وفائی کیا ہو سکتی ہے کہ امام حسین کا ہم نام لیں، اور جو امام حسین نے غرباء، مساکین، یتیموں کے لیے اور جو ایک نظام دیا ہے ان کے لیے آپ کھڑے ہوئے ہیں، ان کے لیے آپ نے آگے بڑھ کے لیڈ کیا ہے. بالکل ہم ان چیزوں کو پس پشت ڈال کے صرف حسین 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 حسین، ٹھیک ہے امام حسین کا نام لینے سے بڑی نیکیاں ملتی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ بھی خوش ہوتا ہے، لیکن جو امام حسین نے نظام دیا، کیا ہم اس نظام کو ہم نے ایکسیپٹ کیا ہے؟ اس کے اوپر ہم نے اس کو ہم نے فالو کیا ہے، اس سیرت کو ہم نے اپنایا ہے؟ یہ میرا ایک گلہ ہے اور یہ شاید آپ کا بھی گلہ ہو. بالکل ٹھیک ہے، یہ ہر بندہ مومن کا گلہ ہونا چاہیے جو حسین حسین تو کرتا ہے، حسن حسن تو کرتا ہے، آل بیت اطہار کا دم تو بھرتا ہے، ان کا نام تو لیتا ہے، لیکن ان کی سیرت کو نہیں اپناتا. بہت بڑی بات کی ہے. اپنے پوڈ کاسٹ کا اختتام میں یہیں سے کروں گی کہ سچ بات چشتی صاحب نے کہی ہے کہ ہم نام لیتے ہیں، ہم ہمیشہ بات کرتے ہیں اہل بیت مطہرت کا کہ یہ پاک لوگ ہیں، انہوں نے اپنی جانیں قربان کی، اور جس انداز میں کی شاید ہی کوئی ہسٹری میں کوئی ایسا مرد مومن ہو یا کوئی بھی ایسا واقعہ جو آج تک جو کوئی سنتا ہے اس کے رونٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، اس کے اشک جاری ہو جاتے ہیں. مگر اصل بات یہی ہے کہ مسلمان ہونے کے لیے ہمیں ثبوت بھی دینا ہے کہ ہم امام کے ساتھ ان کی تربیت میں، ان کی چیزوں میں، ان کے بتائے ہوئے اعمال پہ لبیک کہتے ہیں. اس کے ساتھ ہی مجھے ثنا کو دیں اجازت، پھر ملیں گے اگلی پوڈ کاسٹ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.